کی تخلیق اول کا نام میرا نبی ہے۔ او بھائی حضور کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اللہ کی اور فقط نور پیغمبر ہی اول مخلوق نہیں، فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب سے میں ہوں تب سے علی، اور فقط دو نہیں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، سیدہ میرا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب سے میں ہوں تب سے زہرا ہے۔ الحسن والحسین ریحانتایا، حسنین میری خوشبو ہیں، اور آپ جانتے ہیں خوشبو پھول سے جدا نہیں ہوتی۔ بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے حسنین ہے۔ 5 فقط اول مخلوق ہے، فرمایا نا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، جب سے پہلا محمد تب سے یہ سب محمد۔ یہ اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے۔ یہاں میرٹ پہ دل چاہ رہا ہے کہ یہ بات آپ کو میں سناؤں، آپ نے میرٹ ثابت کر دیا ہے۔ اللہ کی تخلیق، انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق ہے۔ انسان جو لیٹسٹ بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ ذرا مشکل ہے لیکن عظمت کا جملہ دے رہا ہوں میلاد کا۔ دیکھیں انسان جو آخر میں بناتا ہے، جو لیٹسٹ بناتا ہے، پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ میں مثال دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ انسان نے سب سے پہلے سائیکل ایجاد کیا، ترقی کی، تمرین کی، مشق کی، محنت کی، موٹر سائیکل ایجاد کر لیا، اور محنت کی 4 ویل گاڑیاں آ گئی، اور محنت کی بسیں کوچیں آ گئی، اور محنت کی ٹرین ایجاد ہو گئی، اور محنت کی ہیلی کاپٹر آ گیا، اور محنت کی ہوائی جہاز آ گیا، اور محنت کی F-16 آ گیا۔ اگر تخلیق کے لحاظ سے بنانے کی صلاحیت میں انسان میں نقص نہ ہوتا تو یہ پہلے دن F-16 بناتا۔ اور جو نہیں بولے بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن بات تو میں نے سادہ سی کی ہے۔ ہاں تو سنیے میں کچھ کہنے والا ہوں۔ اگر یہ تخلیق کے لحاظ سے انسان میں نقص نہ ہوتا تو یہ پہلے، اچھا میں ایک اور مثال دے دوں۔ سب سے پہلے انسان نے ریڈیو ایجاد کیا، ترقی کی ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہو گئی، اور ترقی کی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا، اور ترقی کی رنگین ٹی وی آ گیا، اور ترقی کی کمپیوٹر آ گیا، ہر گھر میں کمپیوٹر ملنے لگا، اور ترقی کی انٹرنیٹ آ گیا، اب موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان میں نقص نہ ہوتا یہ پہلے دن انٹرنیٹ بنا دیتا۔ اب 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک دعائیں دیتا جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیں۔ انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق ہے۔ انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے، اس لیے کہ انسان میں نقص ہی نقص ہے، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں فرق یہ ہے، انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے کیونکہ نقص رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ کمال ہی کمال تھا، لہذا خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے جس نور کو سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ مل کے ہاں کسی کو نہ بنایا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھئے۔ میرے نبی کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ جس کی شان میں قرآن قصیدہ ہے، اللہ ثناخوا، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہویٰ ہے، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے، جس کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی مشیت ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہائی سفر دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنیٰ ہے، اور جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد اچھا ہم اگر اہل بیت کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہ الزام ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر۔ دور میں پچھلے دنوں میں نے مجلس پڑھی، میرے بزرگ وہاں موجود تھے، وہیں سے مجھے یہ دعوت ملی۔ وہاں میں نے جملہ کہا تھا، وہاں تو پوری تقریر اس موضوع پہ تھی لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ وہاں میں نے کہا تھا یہ قوم ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ اب تم اصحاب کی، ہم یہ شیعہ
اصحاب کو کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہم آخر کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ یہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی، ہم شیعہ تو اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے کہ جائے کہ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، ہم مانتے ہیں اصحاب۔ اگر اب میری قوم متوجہ ہے تو میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، بات تاریخی ہو، نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اصحاب پیغمبر کے بارے میں شیعوں نے حیدر کرار کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہو تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہو تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے عمل کے ہیں۔ تشیع میں اور باقی مسلمانوں میں دو بنیادی فرق ہیں، بس یہ دو فرق سمجھ لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ دو بنیادی فرق یہ ہے باقی مسلمانوں میں اور شیعہ اہل بیت میں، یہ دو فرق ہمیں ان سے ممتاز کرتے ہیں، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو، نبی کی اہل بیت کو اور نبی کے اصحاب کو ہم شیعہ برابر نہیں مانتے۔ یہ غلط ہے کہ نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم آل اور اصحاب کو، بولو یار، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے، ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی علامہ حسین بختیارہ نے اپنی ایک کتاب مجالس فاخرہ میں، فرماتے ہیں کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے۔ بڑے بھائی کا نام طالب، دوسرے جناب عقیل، تیسرے جناب جعفر طیار، چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، علی جانشین رسول، علی خلیفہ بلا فصل، علی زمانے کا اولی الامر نبی کے بعد۔ تو ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے